رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله العظيم محبت کر عطا بنت شفیع روز محشر کی علی شیر خدا کی حضرت شبیر و شبر کی ابو بکر و عمر عثمان حیدر کی عنایت سے رہے محفوظ ہم سب لوگ شیطان کی شرارت سے سوئے دار البقا ہو یا الہی جب ہمیں جانا بحق سرور دی خاتمہ بالخیر فرمانا حصول برکت کے لیے نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے 2-3 اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ ایک بار درود شریف بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم۔ کیا خبر کیا صدا مجھے کو ملتی میرے آقا نے عزت بچا لی، کیا خبر کیا صدا مجھے کو ملتی میرے آقا نے عزت بچا لی، فرد عصیاں میری مجھ سے لے کر فرد عصیاں میری مجھ سے لے کر نوری چادر میں اپنی چھپا لی، فرد عصیاں میری مجھ سے لے کر نوری چادر میں اپنی چھپا لی، میں گدا ہوں تو ہوں کس کے در کا وہ جو سلطان کون و مکان ہے، میں گدا ہوں تو ہوں کس کے در کا وہ جو سلطان کون و مکان ہے، یہ غلامی بڑی مستند ہے، یہ غلامی بڑی
مستند ہے، میرے سر پہ ہے تاج بلالی، یہ غلامی بڑی مستند ہے، میرے سر پر ہے تاج بلالی، اور وہ عطا پر عطا کرنے والے، اور ہم بھی نہیں چلنے والے، وہ عطا پر عطا کرنے والے، اور ہم بھی نہیں چلنے والے، جیسی چوکھٹ گئے ویسے بھکاری، جیسی چوکھٹ گئے ویسے بھکاری، جیسا داتا ہے ویسے سوالی، کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی۔ اور روضہ رسول پر جب نبی کا دیوانہ حاضر ہے تو اپنی سانسوں سے کیا کہہ رہا ہے، اپنی عمر سے کیا کہہ رہا ہے، میری عمر رواں بس ٹھہر جا، اب سفر کی ضرورت نہیں ہے، میری عمر رواں بس ٹھہر جا، اب سفر کی ضرورت نہیں ہے، ان کے قدموں میں میری جبیں ہے، ان کے قدموں میں میری جبیں ہے، اور ہاتھوں میں روزے کی جالی، کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی۔ اور جب مدینے سے واپس آتا ہے نبی کا دیوانہ تو مہینوں سالوں اس کا دل نہیں لگتا، نہ کھانا اچھا لگتا ہے، نہ پانی اچھا لگتا ہے، نہ محفلیں اچھی لگتی ہیں، نہ آبادیاں اچھی لگتی ہیں، نہ ویرانے اچھے لگتے ہیں، ہمیشہ وہ سرکار کی جدائی میں تڑپتا ہے، سرکار کی فرقت اس کو تڑپاتی ہے۔ جب مدینے سے واپس آتا ہے تو دیوانے کی کیفیت شاعر نے شعر میں بیان کی ہے، میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں، زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے، میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں، زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے، گھر کے اندر فضا سونی سونی، گھر کے اندر فضا سونی سونی، گھر کے باہر سما خالی خالی، گھر کے اندر فضا سونی سونی، گھر کے باہر سما خالی خالی، میں فقط نام لیوا ہوں کا، ان کی تعریف میں کیا کروں گا، میں فقط نام لیوا ہوں کا، ان کی تعریف میں
کیا کروں گا، میں نہ اقبال خسرو نہ سعدی، میں نہ اقبال خسرو نہ سعدی، میں نہ غالب نہ جامی نہ حالی، میں نہ اقبال خسرو نہ سعدی، میں نہ غالب نہ جامی نہ حالی، کیا خبر کیا سزا مجھے کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم۔ حضرات، آج 10 رمضان المبارک ہے، اور آج کا یہ پروگرام انصاری پروڈکشن کے ذریعے سے آپ تک پہنچ رہا ہے۔ حضرات، یہ ماہ رمضان المبارک ہے، کچھ گفتگو پہلے رمضان شریف کے تعلق سے ہو جائے، اس کے بعد میں ام المومنین ہماری اور آپ کی اور تمام دنیا بھر کے مومنین کی ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے ان کی سیرت پر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ رمضان المبارک کی 10ویں شب میں ام المومنین اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا تھا، لہذا کوشش کروں گا کہ ان کی روشنی پر بھی، ان کی زندگی پر بھی کچھ روشنی ڈالوں۔ پہلے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں روزوں کے تعلق سے کئی جگہ روزوں کے تعلق سے مومنین سے خطاب فرمایا، اور اسلام کے اندر جتنے نیک اعمال ہیں اس کے پیچھے اللہ کے محبوب بندوں کی یادگار موجود اور مقصود ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام میں اکثر اعمال کی جو وجہ ہے وہ کسی نہ کسی اللہ کے محبوب بندے کی یادگار ہے۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کی یادگار میدان عرفات میں حاجیوں کا اکٹھا ہونا، قربانی کا پیارا عمل حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی یادگار ہے، صفا اور مروہ کی سعی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت ہے، اس لیے کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کے لیے صفا اور مروہ پر چڑھی اور اتری ہے، اس لیے آج بھی حجاج کرام جاتے ہیں تو اللہ کی نیک بندی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یادگار کو تازہ کرتے ہیں، ان کی سنت کو ادا کرتے ہیں۔ اور رمضان الشریف، رمضان المبارک میں ہمارے اور آپ کے پیارے آقا خاتم پیغمبران جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
رمضان میں کچھ دن کھانے اور پینے سے جتنا فرماتے تھے، کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک کے رکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب کی یاد اتنی پسند آئی کہ محبوب میں تمہاری اس یادگار کو تمہاری امت والوں کے لیے ایک یادگار کے طور پر منانے کا حکم دوں گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک میں روزوں کو فرض کر دیا۔ رمضان کے روزوں کو اللہ نے فرض کر دیا۔ اے امت محمدیہ کے مسلمانوں، تم رمضان کے روزے تو رکھتے ہو، لیکن میں نے رمضان میں روزے اس لیے فرض فرمائے کہ تم میرے محبوب کی سنت کو ادا کرتے رہو، میرے محبوب کی یادگار منائی جاتی رہے۔ اور روزہ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے اگلوں پر کیے گئے۔ یہ اگلے کون لوگ؟ یہ اگلے لوگ انبیاء سابقین ہیں، ان کی امت۔ نبی کریم علیہ السلام سے پہلے دوسرے انبیاء کرام پر بھی روزے فرض تھے، جیسا کہ آدم علیہ السلام ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام سال بھر روزہ دار رہتے تھے، سال بھر روزہ رکھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن نہیں رکھتے تھے، یعنی ایک دن چھوڑ کر کے ایک دن روزہ رکھتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، 2 دن روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے نبیوں کے اوپر بھی اور ان کی امت پر بھی روزے فرض تھے۔ پہلے انبیاء کرام بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض کیے، اس کی وجہ کیا ہے؟ طبی اعتبار سے اطباء کہتے ہیں کہ یہ جسم کے لیے بڑا مفید ہے۔ ڈاکٹرز کی تحقیق ہے کہ بہت ساری بیماریوں سے روزہ بچاتا ہے، اس میں ایک بیماری کینسر بھی ہے۔ لیکن طبی فوائد اپنی جگہ برحق ہیں، یعنی ڈاکٹروں کا جو ریسرچ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ جسمانی فائدہ تو اس میں روزہ رکھنے میں ہے ہی، لیکن آخرت کا اس میں کیا فائدہ ہے؟ ہم اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تو بتا روزہ کس لیے فرض کیا گیا، روزے میں کیا فائدہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لعلکم تتقون، میں نے ایمان والو تم پر روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو، تم میرے نیک بندے بن جاؤ۔ تو روزہ رکھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ بنتا ہے۔ روزہ رکھنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، روزہ رکھنے سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے اے مومنو روزہ رکھو، اللہ کا قرب حاصل کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لو، اور جب اللہ راضی ہو گیا تو یقیناً دنیا میں بھی ہماری زندگی کامیاب، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرہیزگاروں کا اچھا انجام جنت میں رکھا ہے۔ تو روزہ طبی اعتبار سے بھی جسم کو فائدہ دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، تقویٰ پرہیزگاری روزے سے حاصل ہوتی ہے۔
اور جو تقوی والے بندے ہوتے ہیں ان کے تعلق سے دوسری آیت قرآن مجید کی بولتی ہے ان اولیاءہ الا المتقون، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں، یعنی تقوی والے پرہیزگار ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ گناہگاروں کی بخشش فرماتا گئے۔ یہیں پر بس نہیں ہے، شیاطین کو مقید کر دیا جاتا ہے، زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اور جو رمضان المبارک میں انتقال کرتا ہے جو مومن، اس سے قبر کے سوالات نہیں کیے جاتے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ روزہ جو ہے جہنم سے ڈھال ہے، لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتوں والا مہینہ عطا فرمایا ہے، ہم اس کا احترام کریں، اس کی عزت کریں، گناہوں سے بچیں۔ روزہ صرف یہی نہیں ہے کہ عادت بنا کر کے روزہ رکھ لیا جائے، عادت یہ ہوتی ہے کہ سب رکھتے ہیں تو ہم بھی رکھ لیں۔ عادت بنا کر کے روزہ نہ رکھو، بلکہ عبادت سمجھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے خوش ہو جائے گا، تمہارے روزے کو قبول فرمائے گا۔ روزہ یہ ہونا چاہیے کہ بھوکے پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ یاد رکھ لو جب انسان کا روزہ ہو تو اس کی زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، اس کے پیروں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، اس کی آنکھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، اس کی زبان کا بھی روزہ ہونا چاہیے، اس کے ہاتھوں کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ آپ کہو گے روزہ کیسا؟ تو سنیے، آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ تو جب مومن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہے، تو تیری آنکھ بدنگاہی سے محفوظ رہے۔ زبان کا روزہ یہ ہے کہ جب تو مومن ہے اور روزہ رکھتا ہے تو تیری زبان سے اللہ کی مخلوق بد کلامی سے محفوظ ہونی چاہیے، ان باتوں کو بولنے سے بچنا چاہیے جن باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ممنوع فرمایا ہے، بیہودہ بےہودہ گفتگو نہیں کرنا چاہیے۔ کانوں کا روزہ یہ ہے کہ کوئی بھی بےہودہ گفتگو یا ایسی بات جس کو سننے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، ان چیزوں کو سننے سے تو باز رہے۔ پیر کا روزہ یہ ہے کہ ایسی جگہ اپنے قدم کو لے کر کے نہ جا، ایسی جگہ اپنے قدم کو لے کر کے نہ جا کہ جس جگہ یا جس محفلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانے سے منع فرمایا ہے۔ یہ پیر کا روزہ ہے، یہ ہاتھ کا روزہ ہے، یہ کان کا روزہ ہے، یہ آنکھ کا روزہ ہے، یہ زبان کا روزہ ہے۔ اور جب ایسا روزہ رکھا جاتا ہے تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جزا میں ہوں، یا روزے کی جزا میں عطا فرماؤں۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود روزے کی جزا ہے تو جنت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، دنیا کی نعمت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، یہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، اور یہ سب اپنے نبی کے صدقے میں مومنین کے لیے انعام کے طور پر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے، تو اس میں 3 عشرے ہوتے ہیں، رحمت کا عشرہ اور مغفرت کا عشرہ اور جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا عشرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک میں آپ کو سناتا ہوا چلوں۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا روایت کرتے ہیں آقا کریم سے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کو حکم دیا کہ منبر کے قریب حاضر ہو جاؤ۔ ہم تمام لوگ منبر کے قریب حاضر ہو گئے۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر شریف پر چڑھنے لگے، پہلے زینے پر آقا نے قدم رکھا اور ارشاد فرمایا آمین، دوسرے زینے پر اللہ کے رسول نے قدم رکھا، ارشاد فرمایا آمین، تیسرے زینے پر مصطفیٰ جان رحمت نے قدم رکھا، ارشاد فرمایا آمین۔ جب اللہ کے رسول منبر شریف سے تشریف لے کر کے آتے ہیں، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، آج سے پہلے ایسی بات ہم نے نہ سنی، آج جو بات ہم نے دیکھی ہے۔ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جبریل آئے تھے، اور جبریل نے جب میں نے پہلے زینے پر قدم رکھا تو کہا تھا کہ یا رسول اللہ وہ دور ہو جائے، یعنی ہلاک ہو جائے، کہ جس نے رمضان مبارک کو پایا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کرائی۔ تو میں نے کہا تھا آمین۔ کہا جب میں دوسرے زینے پر میں اپنا قدم رکھا تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ وہ شخص دور ہو جائے، یعنی ہلاک ہو جائے، جس کے سامنے آپ کا ذکر اور وہ آپ پر درود پاک نہ پڑے۔ میں نے کہا تھا آمین۔ اور جب میں نے تیسرے زینے پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا کہ جس نے اپنے والدین کو پایا یا دونوں میں سے ایک کو پایا، وہ بوڑھے ہو گئے، ان کی خدمت کر کے جنت میں جانے کا راستہ نہ بنایا، یعنی جنت نہ پائی، وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ آقا ارشاد فرماتے اس پر میں نے کہا تھا آمین۔ دیکھیے وہ کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جن کے لیے سید الملائکہ حضرت جبریل اور امام الانبیاء سید الانبیاء ان کے لیے بد دعائیں فرمائیں۔ پہلی بار سرکار کا جو آمین فرمانا، یعنی حضرت جبریل کا کہنا کہ وہ ہلاک ہو جائے، جس کو رمضان مبارک کا مہینہ ملا اور وہ اپنی بخشش نہ کرا پائے، اس پر دعائے ہلاکت حضرت جبریل نے کی ہے، آقا نے آمین فرمایا ہے۔ لہذا رمضان مبارک کے روزے بھی رکھنا چاہیے، اس کا احترام بھی کرنا چاہیے، اور گناہوں سے بچنا چاہیے، خوب خوب ذکر و اذکار اور نیک اعمال رمضان مبارک میں کرنے چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو۔ دوسری چیز یہ کہ آقا کی بارگاہ میں حضرت جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو وہ آپ پر درود پاک نہ پڑے تو وہ ہلاک ہو جائے۔ آقا نے آمین فرمایا۔ تو جن محفلوں میں یا جس مسجد میں یا جس جگہ پر، چاہے جنگل و صحرا ہو، آبادیاں ہو، اپنے گھروں، جہاں پر حضور کا ذکر ہو، حضور کا نام آتے ہی ہمیں درود کثرت سے پڑھنا چاہیے، درود و سلام کے نغمے بلند کرنا چاہیے۔ تیسری چیز یہ کہ اپنے والدین کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو جب بوڑھے ہو جائیں تو ان کی خدمت کر کے، ان کو خوش کر کے، ان کی دعائیں لے کر کے جنت میں جانے کا راستہ بنانا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں سے ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے اور آخرت میں ماں باپ کی خدمت کا صلے میں جنت عطا فرمائے۔ لہذا یہ تینوں عمل حدیث پاک کی روشنی میں میں نے آپ کے سامنے رکھے، اس کو کرنا چاہیے۔ لہذا بعد رمضان مبارک کی چل رہی ہے، رمضان مبارک کا وہ مقدس مہینہ ہے کہ اس کا احترام کرنا چاہیے، اس کی بے حرمتی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بڑا گناہگار شخص تھا جو سال بھر گناہ کرتا تھا، نمازیں نہیں پڑھتا تھا، لیکن جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا تو غسل کرتا، اچھے کپڑے پہنتا اور پورے مہینے عبادت میں لگا رہتا، روزہ رکھتا۔
کسی نے پوچھا کہ تو رمضان کے علاوہ نماز نہیں پڑھتا، گناہ کرتا ہے، لیکن رمضان میں نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا تھا کہ یہ مہینہ رحمت لے کر کے آتا ہے، یہ مغفرت طلب کرنے کا مہینہ ہے، یہ جہنم سے آزادی پانے کا مہینہ ہے۔ میں اس امید پر اس مہینے میں روزہ رکھتا ہوں، اعمال خیر کرتا ہوں، اچھے اعمال کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، گناہوں سے بچتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں اپنے گناہگار بندوں کو بخشنے کا وعدہ فرمایا ہے کہ جو اس مہینے میں مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں، جو اس مہینے میں مجھ سے رزق طلب کرتا ہے میں اس کو رزق دیتا ہوں، جو اس مہینے میں مجھ سے عافیت پاتا ہے میں اس کے غم کو دور کر دیا کرتا ہوں۔ لہذا اس امید پر اس مہینے میں یہ سارے کار خیر کیا کرتا ہوں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری بخشش فرما دے۔ جو شخص کا انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا، اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھ تیرے رب نے کیا معاملہ فرمایا؟ تو اس نے جواب دیا کہ رمضان مبارک کا روزہ رکھنا اور اس کا احترام کرنا اور اس کی برکتیں لوٹنا، میں رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ کے خوف سے ڈر کر کے گناہوں سے باز رہا کرتا تھا، اسی کے سبب رمضان کا احترام کرنے کی وجہ سے اللہ نے میری بخشش و نجات فرمائی۔ اور ایک واقعہ لے لیجیے، آپ کو گوش و گزار کرتا چل، شہر بخارا کا واقعہ ہے۔ ایک مجوسی تھا، آتش پرست تھا، آگ کا پجاری تھا، اپنے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار سے گزر رہا تھا۔ اس کے بیٹے نے کوئی کھانے کی چیز خریدی اور کھلے عام کھانا شروع کر دیا، کھلے عام کھانا شروع کر دیا۔ اس مجوسی نے اس کو ایک تماچا رسید کر دیا، ایک تماچا لگایا، کہا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو مسلمانوں کے بازار میں کھلے عام کھاتا پیتا ہے؟ تو کہا کہ ابا یہ کام تو تم بھی کرتے ہو، یہ کام تو آپ بھی کرتے ہو، میں نے کھا لیا تو کون سا برا کر دیا؟ تو کہا میں کھاتا ہوں رمضان مبارک میں، لیکن میں مسلمانوں کے سامنے کھلے عام نہیں کھاتا ہوں، بلکہ چھپ کر کے کھاتا ہوں، میں اس مہینے کا احترام کرتا ہوں، لہذا تو نے کھلے عام کھایا اس لیے تجھے میں نے اس کی سزا دی۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ السلام کے دیوانوں، جب اس کا انتقال ہو گیا، وہ مجوسی مر گیا، اس کے بعد کسی اللہ والے نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا، تیرا کیا حال ہے؟ تو اس مجوسی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جنت میں یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جنت کے آرام سے آراستہ پیراستہ مجھے کر دیا گیا۔ تو کہا کہ تو مجوسی تھا، لہذا تجھے کس طریقے سے جنتی آرام مل گیا، تجھے کس طریقے سے یہ جنتی لباس مل گیا، تو یہ جنت کے باغوں میں کیسے پہنچ گیا؟ اس مجوسی نے جواب دیا، سنو میں مجوسی ضرور تھا، لیکن میں رمضان مبارک میں کھانے پینے سے باز رہا کرتا تھا مسلمانوں کے سامنے کھلے عام، لہذا ایک مرتبہ میں مسلمانوں کے بازار کے قریب سے گزر رہا تھا، میرے بیٹے نے کھلے عام کھانا شروع کر دیا، میں نے اپنے بیٹے کو وہ تماچا لگایا، میری یاد اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کا احترام کرنے کے توسل سے، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مرنے سے پہلے ایمان نصیب فرما دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جنت عطا فرما دی، میری بخشش و نجات عطا فرما دی۔ مصطفیٰ جان رحمت کے سچے پکے دیوانگی کا دم بھرنے والوں، مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں سنو، جب ایک مجوسی آگ کا پجاری جب رمضان مبارک کا احترام کرے تو اس کی بخشش و نجات ہو جاتی ہے، تو امت محمدیہ کے مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرنے والا، رسول کی غلامی کا دم بھرنے والا، جو اپنے
گناہوں سے توبہ کرے اور رمضان کے روزے رکھے، نیک اعمال کرے اور گناہوں سے رمضان المبارک میں بچ کر کے رمضان کا احترام کرے، تو یقیناً جب ایک مجوسی کی بخشش و نجات ہو رہی ہے تو امت محمدیہ کی بخشش و نجات ضرور ہو۔ کوشش کریں کہ ہم رمضان المبارک میں گناہوں سے بچیں، رمضان المبارک میں کار خیر کریں، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، عبادت و بندگی ربطی کریں، ورنہ مسلمانوں رمضان المبارک میں جو لوگ گناہوں سے نہیں بچتے ہیں ان کے تعلق سے حدیث پاک میں بہت ساری وعیدیں آئی ہیں، لہذا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشاہدہ آپ حضرات کو گوش و گزار کر دوں، اس کے بعد میں دوسرے ٹاپک پر آؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک قبرستان سے گزرتے ہیں، آپ کی نگاہ ایک تازہ قبر پر پڑتی ہے۔ حضرت علی کو اشتیاق ہوا، یعنی دل میں شوق پیدا ہوا، دل میں خیال گزرا کہ لاؤ میں اس قبر والے کی حالت سے واقف ہوتا ہوں، میں اس قبر والے کی حالت دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس قبر والے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ حضرت علی نے دعا کی، مولا اس قبر کے راز مجھ پر منکشف فرما دے۔ حضرت علی کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور حضرت علی کی جب دعا قبول ہوتی ہے، حضرت علی اور اس قبر والے مردے کے درمیان جتنے پردے تھے سارے پردوں کو اللہ کے حکم سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ حضرت علی ملاحظہ فرماتے ہیں کہ اس میں ایک مردہ ہے جو جہنم کے شعلے اس کی قبر میں بھڑک رہے ہیں، جہنم کی آگ کے شعلے دہک رہے ہیں، بھڑک رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ مردہ حضرت علی کو دیکھ کر کے عرض کرتا ہے، اے علی آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہو، آپ اللہ کے رسول کے داماد ہو، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے ہو، اللہ کے برگزیدہ بندے ہو، اے علی مجھے اس آگ سے بچا لو، مجھے اس آگ سے چھٹکارا دلا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا، اس کی حالت کو دیکھنے کے بعد اور دعا فرمائی، اے پروردگار تو اس کو اس جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما، عذاب قبر سے اس کی حفاظت فرما، اس کی قبر سے عذاب قبر کو دور فرما دے۔ حضرت علی نے جب اتنا کہا، اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ اے علی آپ تم اس کے لیے دعا نہ فرماؤ۔ کہا مولا اس کے لیے دعا کیوں نہ کروں؟ کہا پروردگار اس کے لیے دعا کیوں نہ کروں؟ اس بندے نے بڑی آس بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے علی سنو، یہ گناہگار انسان تھا، یہ بڑا مکار انسان تھا، یہ فاسق و فاجر انسان تھا، یہ رمضان المبارک کا مہینہ جب آیا کرتا تھا تو یہ رمضان کے روزے تو رکھا کرتا تھا، لیکن رمضان کے روزے رکھنے کے باوجود یہ گناہوں میں ملوث رہا کرتا تھا۔ اس کی رات اس حال میں گزرتی تھی کہ رات کو یہ گناہ کیا کرتا تھا، دن کے اجالے میں روزہ رکھتا تھا، رات کے اندھیرے میں گناہ کے کام کیا کرتا تھا، لہذا اس کے لیے دعا نہ کرو۔ حضرت علی مچل جاتے ہیں، حضرت علی بارگاہ مولا میں ہاتھوں کو دراز کر کے عرض کرتے ہیں، پروردگار اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے، آج میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ دے، اس کی قبر سے عذاب قبر کو دور فرما دے۔ آواز آتی ہے، علی ہم نے تمہاری شکستہ دلی کے سبب اس کی بخشش و نجات فرما دی، ہم نے تمہاری دعاؤں کے صدقے میں اس سے عذاب قبر کو دور فرما دیا۔ حضرت علی کی دعا قبول ہو جاتی ہے اور اس بندے کی قبر سے عذاب قبر دور کر دیا جاتا ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں اس حکایت کو سنانے کے بعد کہ گناہ سے نہ بچنا رمضان المبارک میں قبر میں عذاب پانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ایسا نہ ہو کہ ہم رمضان المبارک کی بے حرمتی کریں، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عذاب قبر میں ملوث فرما دے، عذاب قبر ہمارے اوپر مسلط فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حضرت علی کے صدقۃ وصل سے عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ لہذا رمضان مبارک کا وہ مقدس مہینہ ہے کہ مسلمانوں آج لوگ
روزہ چھوڑ دیا کرتے ہیں، کھلے عام کھاتے پیتے ہیں، رمضان کی عظمتوں کو پامال کر دیا ہے۔ یاد رکھو جو رمضان مبارک میں بلا عذر شرعی روزہ چھوڑ دیتا ہے یا روزہ توڑ دیتا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے، اس پر قضا بھی ہے، اس پر کفارہ بھی ہے۔ اور 3 صورتیں اس کی نکلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک غلام کو خرید کر کے آزاد کر دے، دوسری یہ کہ 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کھانا کھلا دے، تیسری یہ کہ 60 روزے بلا ناغہ لگاتار رکھے، تبھی اس کے روزے کی قضا اور کفارہ پورا ہو۔ حدیث پاک کی روشنی میں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ ایک صحابی ہے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر عرض کرتے ہیں ہلاک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گئے۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہوا، تم کیسے ہلاک ہو گئے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا تھا اور میں روزے کو توڑ دیا ہوں، میں نے روزہ توڑ دیا ہے، میرے حال زار پر کرم فرمائیے۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ ایک غلام خرید کے آزاد کر دو۔ وہ شخص کہنے لگا، وہ مصطفیٰ کا صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ میرے پاس اتنا مال و زر نہیں ہے کہ میں غلام کو خرید کر کے آزاد کروں۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ پھر 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کھانا کھلا، تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں، میں اتنی استطاعت نہیں رکھتا۔ اب آقا نے ارشاد فرمایا کہ پھر ایک کام کرو، 60 روزے پیدل پر یعنی لگاتار رکھو، بغیر ناگے کے رکھو، تمہارا روزے کی قضا اور کفارہ ادا ہو جائے گا۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 1 مہینے کے روزوں میں سے بھی ایک روزہ میں نے توڑ دیا، میں روک نہیں پایا، ایک روزہ مجھ سے ٹوٹ گیا، یا رسول اللہ میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ آقا نے ارشاد فرمایا اجلس، بیٹھ جا۔ وہ شخص وہیں پر بیٹھ جاتا، مصطفیٰ کا صحابی وہیں پر بیٹھ جاتا۔ اتنے میں سرکار کی بارگاہ میں ایک کھجوروں کا ٹوکرا تحفتاً پیش کیا جاتا ہے۔ آقا نے اس کو قبول فرمایا اور قبول فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا وہ مسئلہ پوچھنے والا شخص کہاں چلا گیا؟ وہ کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ غلام حاضر ہے، کہا اس کھجوروں کے ٹوکرے کو اٹھا لو۔ اس صحابی نے اس کھجوروں کے ٹوکرے کو اٹھایا، اپنے سر پہ رکھا۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر مدینے میں جتنے غریب اور مسکین ہیں ان غربا مساکین میں اس کھجوروں کو بانٹ دے، تیرے روزے کا قضا اور کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اس نے اٹھا لیا۔ قربان جائیے دینے والے اور لینے والے۔ وہ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مدینے کے ایک گھر میں اگر تلاش کیا جائے تو مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب اور مسکین کوئی نہیں ملے گا۔ آقا نے تبسم فرمایا اور ارشاد فرمایا اے میرے صحابی جب مدینے میں تجھ سے زیادہ کوئی غریب اور مسکین نہیں ہے تو جا اپنے گھر چلا جا، ان کھجوروں کو اپنے گھر لے جا، اپنے بچوں میں بیٹھ کر کے خود بھی کھا لینا اور اپنے بچوں کو کھلا لینا، کھلا دینا، تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کیا ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ دیکھو میرے نبی کا اختیار، انسان بلا عذر شرعی روزہ چھوڑ دے یا روزہ توڑ دے، ان کے لیے یہ 3 صورتیں ہیں، یا تو وہ ایک غلام کو خرید کے آزاد کر دے، یا 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کھانا کھلا دے، یا پھر 60 روزے پیدل
گھر پر بلا ناغہ رکھ لے، لیکن دیکھو مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے صحابی کے لیے کیسا قانون عطا فرمایا، ارشاد فرمایا کہ جا ان کھجوروں کو لے جا اور اپنے بچوں میں بیٹھ کر کے اپنے بچوں کو بھی کھلانا، خود بھی کھا لینا، تیرے روزے کا کفارہ اور قضا دونوں ادا ہو جائیں گے۔ یہ میرے رسول کا اختیار ہے کہ جس صحابی کے لیے چاہے جو چیز عطا فرما دے اور جس کے لیے چاہے جو چیز حرام فرما دے، یہ میرے نبی کو اللہ نے اختیار عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور صحابی سرکار کے سرما بن قیس جو دن بھر مزدوری کیا کرتے تھے اور رات کو اپنے گھر جب آتے تھے، شام کو اپنے گھر آتے، روزہ افطار کیا ایک دن، اور روزہ افطار کرنے کے بعد نماز مغرب کے بعد اپنی بیوی سے کہا، ارشاد فرمایا کہ کھانا لاؤ، تو انہوں نے کہا کھانا بننے میں بھی دیر ہے، میں کھانا تیار کر رہی ہوں۔ اتنے میں کھانا تیار کرنے میں ان کی بیوی لگ جاتی ہیں۔ جب کھانا تیار ہوا تو آپ سو جاتے ہیں، آپ کو نیند آ جاتی ہے، آپ کو جگایا جاتا ہے۔ بیوی نے کہا کہ کھانا تیار ہے، وہ صحابی نے آنکھوں کو کھولا، کہا اب تو روزے کا وقت شروع ہو گیا، لہذا میں اب یہ کھانا نہیں کھاؤں گا، اس کو لے جاؤ۔ اسی طرح آپ نے روزہ رکھ لیا، پوری رات روزے سے رہے، صبح نماز فجر کے بعد وہ کام پر چلے جاتے ہیں، محنت اور مشقت کرتے کرتے ذوق اور نقاہت اتنا طاری ہو گیا کہ آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ تمہارے لیے رمضان المبارک کی راتوں میں صبح صادق تک کا وقت بڑھا دیا گیا ہے، یعنی مغرب سے لے کے افطار کے وقت سے لے کر صبح صادق تک تم کھا پی سکتے ہو۔ یہ صحابہ کی جو لغزشیں تھی اس کی وجہ سے یہ حکمت بن گئی، مومنین کے لیے ایک بہت بڑی مہربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مومنوں کے اوپر ہو گئی ان صحابہ کی وجہ سے۔ یہ برکت والی ذاتیں ہیں، اللہ اکبر۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے، زیادہ سے زیادہ خدا کی بندگی کریں، رمضان کے روزے ہم نہ چھوڑیں، ورنہ 3 صورتیں ہیں، اس کے علاوہ چوتھی کوئی صورت نہیں ہے اس کے روزے کی قضا کی اور کفارہ کی۔ لہذا کوئی عذر شرعی ہے تو غیر رمضان میں ایک روزے کا بدلہ ایک روزہ ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ کثرت کے ساتھ نبی کریم پر درود و سلام پڑھیں، کثرت کے ساتھ نمازوں کی پابندی کریں، کثرت کے ساتھ اپنے والدین کی خدمت کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کریں۔ آئیے اب اس کے بعد میں ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر کچھ بیان کرنے کی کوشش کروں۔ حضرت خدیجہ عرب کی بڑی مالدار عورت تھی اور 2 شوہروں کی بیوہ تھی۔ حضرت خدیجہ ملکہ عرب کہلاتی تھی، ملکہ تجار کہلاتی تھی، بہت مالدار عورت تھی، طیبہ طاہرہ پاک دامن عورت تھی۔ عرب کا بگڑا ہوا ماحول، کچھ اوباش لوگ تھے، کچھ بدمعاش لوگ تھے جو حضرت خدیجہ کے مال پر نگاہ رکھتے تھے اور لوٹ کر کھانے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ کی ایک سہیلی تھی جن کا نام نفیسہ تھا۔ کہا کہ نفیسہ کوئی ایسا انتظام ہو جائے جو میرا مال ان اوباشوں سے محفوظ ہو جائے۔ تو کہا کہ تو عبد المطلب کے پاس جا اور میری ملاقات کا انتظام کر۔ نفیسہ نے عبد المطلب نہیں حضرت ابو طالب کے پاس جا اور میری ملاقات کا انتظام کر۔ نفیسہ ابو طالب کے پاس پہنچتی ہے اور کہا کہ خدیجۃ الکبریٰ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ ابو طالب جو تھے وہ حضرت خدیجہ کے پاس آتے ہیں۔ کہا خدیجہ کیا بات ہے؟ کہا کہ تم
مکے کے سرداروں میں آتے ہو، لہذا تم ایک بیوہ کی مدد نہیں کرو گے، لوگ میری مال پر غلط نگاہ رکھے ہوئے لوٹ کر کھا جانا چاہتے ہیں، میرے مال کی حفاظت کا کوئی انتظام کر دو۔ ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے، میں ایسا انتظام کر دوں گا، جو لوگ تیرے مال پر غلط نگاہ رکھتے ہیں وہی لوگ تیرے مال کی حفاظت کریں گے۔ ابو طالب پہنچتے ہیں ان اوباشوں کے پاس جو غلط نگاہ رکھتے تھے، حضرت خدیجہ کے مال کو لوٹ کر کھانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ کہا کہ میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جس سے تم مالدار ہو جاؤ، تو کہا کہ ہم تو ضرور چاہتے ہیں کہ ہم مالدار ہو جائیں۔ تو کہا کہ سنو، تم تھوڑا تھوڑا مال اکٹھا کرو اور خدیجہ کے مال میں اپنے مال کو ملا کر کے ان کے ساتھ میں تجارت کرو۔ تو کہا کہ ہم اتنی رقم نہیں رکھتے، کہا جو بھی ہو سکے تھوڑا تھوڑا کر کے مال لاؤ اور خدیجہ کے مال میں مال ملا کر کے خدیجہ کے ساتھ تجارت میں حصہ لو۔ آخرکار جس پر جو تھوڑا بہت مال بن پڑا ان لوگوں نے خدیجہ کے ساتھ اپنا مال ملایا۔ حکمت یہ تھی کہ خدیجہ کے مال کی حفاظت ہو جائے۔ جب ان لوگوں نے اپنا مال اس میں لگا دیا تو وہ لوگ جو خدیجہ کے مال کو لوٹنے کی کوشش کرتے تھے، ناجائز طریقے سے کھانے کی کوشش کرتے تھے، اب وہی لوگ کہنے لگے کہ خدیجہ کا مال نہیں، ہمارا مال ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ نے کہا کہ اے ابو طالب، یہاں پر تو میرے مال کی حفاظت آپ نے کر دی، لیکن اب ملک شام، بصرہ وغیرہ تجارت کے لیے جو میرا مال جاتا ہے اس کا بھی کوئی انتظام کر دو۔ آپ یہ ذمہ داری سنبھال لو کہ میری تجارت کا کاروبار آپ دیکھو۔ ابو طالب نے کہا کہ میں ضعیف ہو گیا ہوں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ میں اتنے لمبے لمبے سفر پہ جاؤں۔ تو کہا کہ ابو طالب تم نہیں جاتے، میں نے سنا ہے کہ تمہارا ایک بھتیجا ہے جس کا نام محمد ابن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے وہ بڑا امین ہے، میں نے سنا ہے کہ وہ بڑا صادق ہے، میں نے سنا ہے کہ وہ بڑا دیانتدار ہے، وہ بڑا نیک ہے، وہ بڑا اچھا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ خیانت نہیں کرتا۔ کہا ہے کہ اس کے سپرد میرا کاروبار کر دو۔ تو کہا کہ سن خدیجہ، میرے خاندان میں کسی نے مزدوری نہیں کی ہے اور وہ میرا بھتیجا بڑا خوددار ہے، وہ مزدوری کو قبول نہیں کرے گا، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ جب ابو طالب پہنچے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور خدیجہ ایک بڑی مالدار عورت ہے، اس کے کاروبار کو تم ملک شام اس کا مال لے کر کے جاؤ اور اس کی تجارت کرو۔ کہا کہ چچا جان، آپ جانتے ہو میں نے کبھی مزدوری نہیں کی ہے۔ ابو طالب کہتے ہیں کہ بیٹا محمد وہ ایک بیوہ عورت ہے، آپ مزدوری سمجھ کے نہ جاؤ، بلکہ ایک بیوہ کی مدد کرنے کی نیت کر کے چلے جاؤ، اور وہ یہ کہتی ہے کہ جتنا میں اوروں کو دیتی ہوں اس سے ڈبل مال میں محمد کو دوں گی۔ امام الانبیاء نے جب یہ سنا تو سرکار غریبوں کی مدد فرماتے تھے، بیواؤں کی مدد فرماتے تھے۔ کی خوبی ہے کہ وہ کسی بیوہ کی مدد سے انکار نہیں فرماتے، کسی مظلوم کی دادرسی کرنے سے پیچھے نہیں رہتے۔ آخرکار کہا ٹھیک ہے چچا جان، میں بات کر لیتا ہوں جا کر۔ المختصر یہ کہ ابو طالب نے کہا کہ فلاں محلے میں فلاں جگہ پر ایک خدیجہ نام کی عورت رہتی ہے، اس سے جا کر کے آپ بات کر لینا۔ اللہ اکبر۔ ادھر خدیجۃ الکبریٰ جو تھی، ان کے چچا زاد بھائی تھے ورقہ بن نوفل، وہ پرانی کتابوں کے بڑے زبردست عالم تھے، توریت اور انجیل کے بڑے زبردست عالم تھے۔ حضرت خدیجہ نے توریت اور انجیل کا علم ان سے لے رکھا تھا، وہ توریت بھی پڑھتی تھی، وہ انجیل بھی پڑھتی تھی، ان کے گھر میں توریت بھی تھی، انجیل بھی تھی۔ اس سے پہلے امام الانبیاء خدیجۃ الکبریٰ کے مکان پر پہنچے، خدیجہ نے خواب دیکھا تھا، اور وہ خواب یہ تھا کہ آسمان کا چاند اتر کر کے میری گود میں آ گیا ہے۔ جب یہ خواب دیکھا تو انہوں نے خط لکھا، اور ملک شام میں ایک راہب تھا جس کا نام بحیرہ راہب تھا،
اس کے پاس وہ خط بھیجا، جواب آیا ہے خدیجہ تم نے اگر یہ خواب دیکھا ہے تو سنو، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ کا آخری پیغمبر اس دنیا میں پیدا ہو گیا ہے اور اس آخری پیغمبر سے تمہارا نکاح ہوگا۔ خدیجہ الکبریٰ نے جب اتنا سنا تو کہا کہ مکے کا بگڑا ہوا ماحول، یہاں لوگ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، یہاں لوگ یتیموں کے مال کو، بیواؤں کے مال کو لوٹ کر کے کھا جاتے ہیں، یہاں پر قتل و قتال لوگ کر دیا کرتے ہیں، آخر کار اس مکے کے بگڑے ہوئے ماحول میں کون ہے جو اللہ کا پیغمبر ہو، کون ہے جو آخری رسول ہو؟ یہ بات حضرت خدیجہ کے وہم و گمان میں گھومتی رہتی تھی۔ اس سے پہلے امام الانبیاء کبھی خدیجہ الکبریٰ سے نہ ملے تھے نہ ملاقات ہوئی تھی۔ آج کچھ لوگوں نے کتابوں میں لکھ دیا ہے اور دنیائی عیسائیت اور یہودیت کے لوگ کہتے ہیں کہ محمد کی نظر جو تھی خدیجہ کے مال پر تھی، اس لیے محمد نے بہت سارے لوگوں کو بھیجا نکاح کا پیغام دینے کے لیے۔ دیکھو صحیح سیرت کی کتابوں میں یہ چیز ملتی ہے، میرے آقا نے نکاح کا پیغام نہیں بھیجا، بلکہ اسباب کس طریقے سے بنتے ہیں امام الانبیاء کے نکاح کے، خدیجہ الکبریٰ نے یہ خواب پہلے دیکھ رکھا تھا۔ جب امام الانبیاء وہاں پہنچتے ہیں، خدیجہ کہتی ہیں میں اپنے مکان کے اندر بیٹھی ہوئی تھی اور میرے مکان کا دروازہ اسی جگہ پر تھا کہ جب سورج نکلتا تھا تب بھی اس کی شعاعیں، اس کی روشنی میرے مکان میں نہیں آتی تھی، اور جب سورج غروب ہوتا تھا تب بھی اس کی کرنیں میرے مکان کی دیواروں پر نہیں پڑتی تھی، یعنی دروازے پر نہیں پڑتی تھی اندر۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں میں بیٹھی ہوئی تھی، میری پیٹھ میرے مکان کے دروازے کی طرف تھی، میں نے دیکھا میرے مکان کے دروازے پر ایک باریک پردہ پڑا ہوا تھا، میری پیٹھ میرے مکان کے دروازے کی طرف تھی، میری نگاہ نے دیکھا اچانک سورج کی شعاعیں میرے مکان کی دروازے، میرے مکان کی دیوار پر آ کر کے پڑتی ہیں۔ میں گھبرا گئی، میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ آج یہ کائنات کا نظام الٹا کیسے ہو گیا؟ آج تک میرے مکان میں سورج کی شعاعیں نہیں پڑی، لیکن آج یہ سورج کی شعاعیں کہاں سے پڑ گئی؟ خدیجہ کہتی ہیں میں نے پلٹ کر کے پیچھے دیکھا تو میں نے دیکھا ایک بڑا حسین و جمیل نوجوان ہے جس کا چہرہ سورج کی طرح چمک رہا ہے اور اس کے حسن کی شعاعیں میرے مکان کے پڑے ہوئے پردے سے چھن چھن کر کے میرے دیوار پر پڑ رہی ہے۔ وہ کوئی آسمان کا سورج نہیں تھا بلکہ وہ عرب کا سورج تھا۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں مولا یہ کیوں نے کوئی فرشتہ میرے مکان کے دروازے پر اتار دیا ہے؟ البتہ یہ حضرت خدیجہ کہتی ہیں رسول اللہ کے چہرے سے جو حسن کی شعاعیں نکل رہی تھی اس کی میرے مکان کے پردے سے چھن چھن کر کے میرے مکان کی دیوار پر پڑتی تھی۔ حضرت خدیجہ نے کہا کون؟ کہا کہ میں محمد ہوں اور میں محمد ابن عبداللہ ہوں، میرے چچا ابو طالب نے مجھے بھیجا ہے، آپ نے کوئی تجارت کے تعلق سے ان سے بات کی ہے؟ حضرت خدیجہ نے کہا ہاں کل آنا اور تمہارے ساتھ قافلہ روانہ کر دیا جائے گا۔ حضرت خدیجہ نے یہ کہا رسول اللہ واپس تشریف لے کر کے آتے ہیں، لیکن وہ بات حضرت خدیجہ کے وہم و گمان میں گھومتی رہتی تھی کہ آخری رسول سے تمہارا نکاح ہوگا۔ حضرت خدیجہ وہ تھی کہ دو شوہروں کی بیوہ ہو چکی تھی، بڑے بڑے مالداروں نے خدیجہ الکبریٰ کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن حضرت خدیجہ نے یہ کہہ کر کے ٹال دیا کہ خدیجہ اب نکاح کے لیے تیار نہیں ہے، خدیجہ اب نکاح نہیں کرے گی۔ اللہ اکبر! جب امام الانبیاء کو دیکھا، دیکھنے کے بعد انہوں نے توریت کھولی، توریت میں آخری نبی کی نشانیاں پڑھی۔ جب آخری نبی کی نشانیاں پڑھی، نشانیاں پڑھتے پڑھتے جب نبی کے چہرے کو دیکھا، نہیں نبی کے چہرے کو دیکھا کہ آخری رسول کا چہرہ ایسا ہوگا، تو محمد کا چہرہ ان کی نگاہ کے سامنے آتا تھا۔ جب توریت کے اندر آخری نبی کی آنکھوں کے بارے میں پڑھتی تھی تو محمد کی آنکھیں یاد آ جایا کرتی تھی۔ جب نبی کے لبوں کو پڑھتی تھی آخری نبی کے تو محمد کے لب یاد آ جایا کرتے تھے۔ المختصر نبی کی طرف ایک کھچاؤ حضرت خدیجہ کے دل میں پیدا ہو گیا اور کسی جستجو میں لگ گئی
آخرکار دوسرے دن امام الانبیاء تشریف لاتے ہیں، جانے کے لیے قافلہ تیار ہو جاتا ہے۔ قافلے کے اندر ابو بکر صدیق بھی ہے، ابو جہل بھی ہے، عتبہ شیبہ ہے اور دوسرے لوگ ہیں، اور خدیجہ الکبریٰ کا ایک غلام تھا میسرہ، بڑا اعتماد غلام تھا۔ حضرت خدیجہ نے کہا کہ اے میسرہ، آج سے پہلے جب میں تجھے تجارت کے قافلے کے ساتھ روانہ کرتی تھی تو میں تجھ سے کہتی تھی کہ میرے مال کا خیال رکھنا، لیکن آج میں تجھ سے کہتی ہوں کہ تو محمد کا خیال رکھنا، اور جا سفر یہاں سے روانہ ہو کر کے ملک شام تک اور وہاں سے واپس مکے تک جتنے حالات محمد کے ہوں ایک ایک چیز کو نوٹ کرنا، ان کا کھانا نوٹ کرنا، ان کا سواری پر بیٹھنا نوٹ کرنا، ان کا چلنا نوٹ کرنا، ان کا سونا نوٹ کرنا، ان کا جاگنا نوٹ کرنا، ان کا تکلم کرنا نوٹ کرنا، ہر چیز نوٹ کر کے صحیح خبر مجھ تک پہنچانا، اور یہ تلاش کرنا کہ ان کے کتنے عیب ہیں اس کو بھی نوٹ کرنا۔ اگر تم نے یہ کام کر دیا تو جا، میں تجھے آزاد کر دوں گی، اور جتنا مال کا منافع ہوگا آدھا مال کا منافع میں تجھے دے دوں گی۔ البتہ میسرہ اس بات پر راضی ہو جاتے ہیں، اور حضرت خدیجہ نے کہا کہ ایک جو اونٹ ہے، ابھی میں عام اونٹ پر محمد کو سوار کروں گی، مکے کی آبادی سے نکل کر کے جو حاکموں کی سواری ہوا کرتی ہے اس سواری پر تو محمد کو سوار کرا دینا۔ المختصر یہ قافلہ روانہ ہو گیا۔ جب اللہ کے رسول اس اونٹ پر سوار ہوئے اور مکے سے باہر نکلے، میسرہ نے خدیجہ کے کہنے کے مطابق شاہی اونٹ پر آپ کو بٹھا دیا، شاہی سواری پر آپ کو بٹھا دیا۔ ابو جہل یہ برداشت نہ کر سکا تو کہا کہ یہ محمد جو ہے نوجوان ہے، اس کو تو اتنا آرام کیوں دیتا ہے، اس سے زیادہ کام لے۔ تو میسرہ نے کہا ابو جہل سن لے، میں تیرا غلام نہیں ہوں، میں خدیجہ کا غلام ہوں، اور خدیجہ نے جو مجھے کہا ہے میں وہی کروں گا، تیرے کہنے پر میں کچھ کام نہیں کروں گا۔ نبی احمد کو بٹھا دیا جاتا ہے شاہی سواری پر، چلتے جاتے ہیں، راستے میں دو اونٹ ہیں، وہ تھک کر کے بیٹھ جاتے ہیں، بہت اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ اونٹ اٹھتے نہیں ہیں۔ کہا محمد یہ اونٹ اٹھتے نہیں ہیں۔ تو ابو جہل نے کہا یہ کیا کریں گے، اگر اونٹ نہیں اٹھتے ہیں تو ان کو اٹھاؤ، مار کر اٹھانے کی کوشش کرو، دم پکڑ کے اٹھانے کی کوشش کرو، جس طریقے سے بیٹھے ہوئے اونٹ کو اٹھایا جاتا اس طریقے سے اٹھانے کی کوشش کرو۔ میسرہ نے کہا میں نے ساری ترکیبوں کو آزما لیا لیکن اونٹ اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ البتہ میرے آقا جب اونٹوں کے قریب پہنچتے ہیں اور اونٹ جب رسول اللہ کو آتا ہوا دیکھتے ہیں تو تعظیم رسول کرنے کے لیے اونٹ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور امام الانبیاء نے ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، ارشاد فرمایا تھک کر بیٹھتے کیوں ہو، آگے چلو۔ اب جب وہ اونٹ چلے ہیں تو قافلے کے آگے آگے دوڑ رہے ہیں، قافلے سے آگے آگے چل رہے ہیں، وہ اونٹ آگے آگے چلے، ایک مقام پر پڑاؤ کیا، ایک سوکھا ہوا درخت تھا کھجور کا، اللہ کے رسول اس کے نیچے تشریف رکھتے ہیں، جیسے ہی امام الانبیاء اس کے نیچے تشریف رکھتے ہیں، اللہ اکبر، کھجور کا جو درخت سوکھا ہوا تھا وہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے، اس پر کھجوریں آ جاتی ہیں۔ ابو جہل بھی دیکھ رہا تھا، دوسرے لوگ بھی دیکھ رہے تھے، میسرہ بھی دیکھ رہے تھے، اللہ اکبر۔ لوگوں نے کہا یار یہ محمد کیسا شخص ہے، لوگ تو لوگوں کی بات نہیں مانتے لیکن اس محمد کی بات تو جانور بھی مان رہے ہیں کہ بیٹھے ہوئے اونٹ جب ان کے پاس پہنچتے ہیں تو ان کو دیکھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے کہنے پر آگے آگے دوڑتے ہیں۔ سوکھے ہوئے درخت کے نیچے جب یہ جاتے ہیں تو اس پر پھل اور پتے آ جاتے ہیں، وہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ ایک درخت کے نیچے اور آرام کرنے کے لیے قافلہ رکتا ہے، پیڑ کا سایہ، لوگوں نے پیڑ کے سائے کو گھیر لیا، مطلب پیڑ کے سائے میں تمام لوگ جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب سائے کی جگہ نہیں بچتی ہے، آقا بعد میں پہنچتے ہیں، آقا کریم
پیڑ کا سایہ نہیں تھا، دھوپ میں بیٹھ جاتے ہیں، دیکھا جاتا ہے کہ پیڑ کا سایہ محمد رسول اللہ کے اوپر آ جاتا ہے۔ یہ سارا معاملہ ابو جہل بھی دیکھ رہا ہے، عتبہ بھی دیکھ رہا ہے، شیبہ بھی دیکھ رہا ہے، میسرہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد دیکھ سب رہے ہیں، لیکن حسینوں کو انداز سکھائے نہیں جاتے اور گستاخ کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ یا اللہ کے محبوبوں کا حسن گستاخوں کو دکھائی نہیں دیا کرتا ہے۔ المختصر یہ کہ جب اس درخت کے نیچے یہ قافلہ بیٹھا ہوا تھا، ایک راہب تھا، ایک پادری تھا، اس کا نام نستورہ تھا، گرجا پاس میں تھا۔ یہ سارا ماجرا دیکھ کر نکل کر کے آتا ہے۔ کہا کہ تم میسرہ ہو؟ کہا ہاں۔ کہا یہ محمد ہے؟ کہا ہاں۔ کہ تم کیسے جانتے ہو؟ کہا سارا معاملہ بتاؤں گا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے ان کو گرجا میں لے کر کے آ جاؤ۔ کہا ٹھیک ہے، لے کر کے آتا ہوں۔ محمد رسول اللہ کو میسرہ لے کر کے پہنچتے ہیں گرجا میں۔ پادری کے پاس وہ کوئی کتاب کھولے ہوئے ہے، کبھی رسول اللہ کے چہرے کو دیکھتا ہے، کبھی میسرہ کے چہرے کو دیکھتا ہے، کبھی کتاب کو دیکھتا ہے۔ کہا کیا دیکھ رہے ہو پادری؟ نستورہ کیا دیکھ رہے ہو؟ کتاب کھولتے ہو، کبھی محمد کے چہرے کو دیکھتے ہو۔ کہا کہ سنو، یہ کوئی عام نوجوان نہیں ہے، بلکہ یہ اس دنیا کا آخری نبی ہے اور اس پر نبوت کا خاتمہ ہوگا۔ میں اس کتاب میں نبی آخر الزمان کی ساری نشانیاں موجود ہیں، میں نشانیاں ملا رہا ہوں، لہذا ان کا نام محمد ہے، یہ اپنی نبوت کا اعلان کریں گے۔ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب یہ نبوت کا اعلان کرتے تو میں ان کا کلمہ پڑھتا، ان کے مذہب میں داخل ہو جاتا، لیکن میں میسرہ تم گواہ رہنا اور ان کو بھی گواہ بنا دینا کہ جب یہ اپنے کلمے کی تبلیغ کرے، جب یہ نبوت کا اعلان کرے، میں ابھی سے ان پر ایمان لے کر کے آتا ہوں اور قیامت میں یہ میری شفاعت فرمائیں گے۔ نستورہ یہ کہہ دیتا ہے اور امام الانبیاء تبسم فرماتے ہیں اور اس گرجا سے نکل کر کے باہر آ جاتے ہیں۔ ایک روایت میں بصرے کا ذکر آتا ہے، ایک روایت میں ملک شام کا ذکر آ جاتا ہے۔ یہ قافلہ تجارت کے لیے پہنچ جاتا ہے، وہاں پر تجارت کرتے کرتے ایک شخص نے کہا لات عزا، لات حبل کی قسم۔ جب رسول اللہ نے یہ جملہ سنا، یہ لات منات حبل، یہ مکے کے جو کفار تھے، ان لوگوں نے ان بتوں کو اپنا معبود بنا رکھا تھا۔ المختصر یہ رسول اللہ نے جب اتنا سنا تو چہرے پر غصے کے اور جلال کے آثار نمودار ہوتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لات اور عزا سب سے بری بات مجھے لگتی ہے، اور جب میں لات اور حبل کے قریب سے گزرتا ہوں تو میں اپنی آنکھوں کو بند کر لیا کرتا ہوں۔ اور سن لو لات و حبل کی قسمیں کھانے والوں، میں لات اور حبل کا ماننے والا نہیں ہوں، بلکہ میں اس خدا کا ماننے والا ہوں جس نے تمام خلقت کو پیدا فرمایا۔ اس نے جب اتنا سنا تو کہا کہ یہ آخری رسول ہے میسرہ سے، اس کو یہاں سے لے کر کے جلدی سے اپنے وطن واپس ہو جا، ایسا نہ ہو یہاں کے عیسائی یہودیوں کو پتہ لگ جائے، ان کو کوئی ضرر نہ پہنچا دے یا ان کو شہید نہ کر دے۔ میسرہ کہتے ہیں کہ ہمارا مال جو مہینوں میں بکا کرتا تھا چند دنوں میں بک گیا، اور کچھ روایتوں میں 10 گنا منافع، کچھ روایتوں میں 2 گنا منافع۔ المختصر یہ پہلے سے زیادہ منافع اور کم وقت میں تجارت ہو جاتی ہے اور وہ لوگ واپس ہو جاتے ہیں۔ جب واپس ہوئے تو نفیسہ اور خدیجۃ الکبریٰ اپنے مکان کی چھت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک خط میسرہ نے پہلے ہی روانہ کر دیا تھا کہ بڑے منافع کے ساتھ ہم اپنے کاروبار کو کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور اپنا مال بیچنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ المختصر یہ جب خط کو آپ نے پا لیا تو قافلے کا انتظار کرنے لگی۔ آپ دیکھتی ہیں کہ دور سے قافلہ آتا ہوا نظر آتا ہے، اس قافلے میں باقی جو چہرے ہیں وہ دھندلے نظر آ رہے ہیں، لیکن ایک چہرہ ایسا ہے، ایسا چمک رہا ہے جیسا بدلی کے اندر چاند چمکا کرتا ہے۔ کہا نفیسہ وہ جو چاند سا چمکتا ہوا چہرہ دیکھ رہی ہو، جانتی ہو؟ بتاؤ وہ چہرہ کس کا ہے؟ کہا کہ یہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ ہے۔ آخرکار قافلہ قریب آ گیا۔ نفیسہ نے کہا میسرہ سے جاؤ ساری رپورٹ خدیجۃ الکبریٰ کو دے دو کے پاس۔ جب میسرہ پہنچے تو کہا میسرہ تو نے ساری چیزوں کو محمد کی نوٹ کیا، بتا
محمد کی عیب بتا۔ تو کہا کہ محمد کے عیب پوچھنا چاہتی ہو تو سنو، محمد جب سفر کرتا ہے تو میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا پورے سفر میں اور واپسی تک محمد کے بدن پر ایک مکھی تک نہیں بیٹھتی ہے۔ خدیجہ نے کہا محمد کے عیب بتا۔ کہا سننا چاہتی ہو تو سنو، جب تھک کر کے اونٹ بیٹھ جاتے ہیں اور محمد ان کے قریب جاتے ہیں تو ان کی تعظیم میں اونٹ اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور قافلے سے آگے آگے دوڑتے ہیں۔ خدیجہ نے کہا محمد کے عیب بتا۔ کہا سننا چاہتی ہو تو سنو، محمد جب سوکھے ہوئے درخت کے نیچے پہ جاتے ہیں آرام کرنے کے لیے تو سنو، اس درخت پر پھل اور پتے آ جاتے ہیں، وہ پھل ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ کہا محمد کے عیب بتا۔ تو کہا پوچھنا چاہتی ہو تو جو ایک گرجا کے اندر نستورہ پادری تھا وہ ان کے آخری نبی آخری رسول ہونے کی تائید کرتا ہے اور پیشن کو آخری رسول ہونے کا مانتا ہے، کہتا ہے کہ یہ آخری رسول ہے، وہ ان پر ایمان لاتا ہے۔ تو کہا کہ ان کے عیب بتا۔ کہا کہ میں نے مکے کے بازاروں میں ایک عیسائی نے کہا تھا ان کو پہچان کر یہ اللہ کے آخری رسول ہے۔ کہا کہ سن میسرہ، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ محمد کا کوئی عیب ہو تو بتا۔ میسرہ نے کہا تھا اے خدیجہ سنو، اگر محمد کے بارے میں عیب کے تعلق سے پوچھتی ہو تو سنو، اگر تم ایک ہاتھ میں میرے سورج لا کر کے دے دو اور ایک ہاتھ میں میرے چاند لا کر کے دیکھو اور مجھ سے کہو کہ محمد کا ایک عیب بتا دے تو میں یہ کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، اس کے رب نے اس کو بے عیب پیدا فرمایا ہے، عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر، وہ محمد کا مقام ہے۔ حضرت خدیجہ کہتی ہے اے نفیسہ اپنا کام ہو گیا، اب میں یہ چاہتی ہوں کہ تو ان سے میری نکاح کی بات کر۔ آخرکار نفیسہ نے محمد رسول اللہ سے نکاح کی بات کی تو آپ نے فرمایا کہ میں ابھی اتنی حیثیت میں نہیں ہوں کہ میں نکاح کر سکوں، میں تو خود چچا کے یہاں مکان پر رہتا ہوں۔ تو نفیسہ نے کہا کہ اگر کوئی مالدار اور خوبصورت عورت آپ کے نکاح میں آ جائے تو آپ نکاح کرو گے؟ تو کہا کہ میں اس بار کو اٹھانے کے لائق نہیں ہوں، ابھی میں اس بار اس بوجھ کو اٹھا نہیں سکتا۔ تو کہا کہ میں انتظام کر دوں گی، تم ہاں کرو۔ تو کہا آخرکار کون ہے جو مجھ سے مکے کی سرزمین پر شادی کرنے کے لیے کون سی خاتون تیار ہے؟ خدیجہ۔ تو کہا کہ پھر میرے چچا سے جا کر کے جو میرے سرپرست ہیں ان سے بات کرو۔ نفیسہ پہنچتی ہیں، خدیجہ کا نکاح کا پیغام لے کر رسول اللہ کے لیے۔ ابو طالب نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں محمد سے معلوم کر لیتا ہوں، اللہ کے رسول سے معلوم کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اجازت فرمائی اور نکاح کی تاریخ مقرر ہو جاتی ہے۔ نکاح کی تاریخ جب مقرر ہوتی ہے اس کے بعد اتنے پیسے بھی نہیں، اتنی رقم بھی نہیں کہ ایک نکاح کے لیے جوڑا امام الانبیاء کو پہنا دیا جائے خدیجۃ الکبریٰ کے مکان پر جانے کے لیے۔ اتنے میں ابو بکر صدیق آ جاتے ہیں جو رسول اللہ کے دوست تھے۔ تو کہا کیا بات ہے؟ ابو طالب نے کہا کہ آج محمد کا نکاح ہے۔ کہا کس کے ساتھ؟ کہا خدیجہ کے ساتھ۔ آج محمد کے پاس یا ہمارے گھر میں ایک جوڑا بھی نہیں ہے جس کو پہن کر کے خدیجہ سے نکاح کرنے کے لیے ان کے مکان پر پہنچ جائے۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ عبد المطلب نے انتقال کرنے سے پہلے میرے پاس کچھ امانت رکھی تھی اور کہا تھا جب میرے پوتے محمد کا نکاح ہو تو یہ اس وقت ان کو دے دینا۔ ایک جوڑا میرے پاس رکھا ہے اور کچھ سونا رکھا ہے۔ اللہ اکبر، وہ جاتے ہیں، جا کر کے دے دیتے ہیں۔ یہ عبد المطلب نے کوئی امانت آپ کو نہیں دی تھی، بلکہ ایک دینے کا انداز ابو بکر صدیق کا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر میں ڈائریکٹ دیتا ہوں تو یہ مال، یہ جوڑا یہ قبول نہیں کریں گے، لہذا ایک بہانہ بنایا کہ عبد المطلب کی امانت میرے پاس موجود ہے، وہ لا کر کے دے دی۔ جب جوڑا رسول اللہ نے پہننے کے لیے ارادہ فرمایا، خدیجہ کے یہاں سے ایک جوڑا آ جاتا ہے نکاح کے لیے۔
بڑا بہترین جوڑا تھا. جب رسول اللہ نے اس جوڑے کو دیکھا آپ نے کہا اس جوڑے کو واپس لے جاؤ, خدیجہ کو دے دو اور کہہ دو میرے دوست ابو بکر نے مجھے نکاح کے لیے تحفہ دیا ہے, اسی جوڑے کو پہنوں گا. رسول اللہ نے اس جوڑے کو پہنا. آپ جب چلی آپ کی بارات, اللہ اکبر, تو حضرت حمزہ بھی ساتھ میں ہیں, بائیں سائڈ میں حضرت حمزہ, سیدھی جانب ابو بکر صدیق, پیچھے آپ کے دوسرے چچا ہیں ابو طالب ہیں. اور خدیجہ کے مکان پر جب یہ رسول اللہ کی بارات پہنچتی ہے, خدیجہ ملکہ عرب کہلاتی تھی, ملکہ تجار کہلاتی تھی, غلام کھڑے تھے, سچے موتی اس وقت خدیجۃ الکبریٰ کے مکان پر پائے جاتے تھے. خدیجۃ الکبریٰ کے مکان پر سچی موتی لیے ہوئے غلام کھڑے ہوئے رسول اللہ کے قدموں میں نثار کرنے کے لیے. آپ کے مکان میں بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں, سجاوٹ کی گئی ہے. جب رسول اللہ پہنچے تو خدیجہ نے پردے کے آڑ کے ساتھ میں کہا ابھی پردے کا حکم بھی نازل نہیں ہوا, لیکن اس وقت بھی خدیجۃ الکبریٰ طیبہ طاہرہ تھی اور پردے کا اہتمام کیا کرتی تھی. پردے کی آڑ سے کہا کہ میرے نکاح کے وکیل میرے چچا عمرو بن اسد ہیں. رسول اللہ نے فرمایا کہ میری طرف سے میرے نکاح کے وکیل جو ہیں وہ ابو طالب ہے میرے چچا. آخرکار دونوں نے اذن لے کر کے آپ کا نکاح پڑھایا اور ابو طالب نے پوری نکاح کے خطبے میں رسول اللہ کی تعریف بیان کی. نکاح ہو جاتا ہے. اس کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا ابو طالب سے کہ میں یہ چاہتی ہوں محمد میرے شوہر ہو گئے, میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے مکان میں محمد رہیں اور یہ جو میرا مال ہے سب محمد رسول اللہ اس کے مالک ہو جائیں. ایک طریقے سے حق بھی بنتا ہے اس لیے کہ میں ان کے نکاح میں آ گئی ہوں, اب میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا شوہر میرے ساتھ میرے مکان پر رہے. ابو طالب نے خوشی خوشی اجازت عطا فرمائی. اس کے بعد محمد رسول اللہ رہتے ہیں. عرب کے لوگوں نے, اوباشوں نے, بدماشوں نے یہ تانا دیا کہ مفلس شوہر اور مالدار بیوی, یہ تانے دیے جاتے تھے رسول اللہ کو. یہ بات پہنچتے پہنچتے خدیجۃ الکبریٰ کے کانوں میں پہنچ جاتی ہے. آپ نے پرتکلف دعوت تمام لوگوں کو بلایا, دسترخوان پر کھانا کھلایا, اور جب دسترخوان پر کھانا کھلایا اس کے بعد خدیجۃ الکبریٰ نے کہا اے لوگ, جتنا مال تھا اپنے غلام کے ذریعے سارا مال باہر لا کر کے ڈھیر لگا دیا. ابو بکر صدیق کہتے ہیں خدیجہ نے اپنے مال کو جب اکٹھا کیا تو اتنا سونا ہو گیا, میں دوسری جانب کھڑا تھا, رسول اللہ دوسری جانب کھڑے تھے. جب بیچ میں مال کا ڈھیر لگایا جاتا ہے تو اتنا بڑا ڈھیر لگ گیا کہ محمد رسول اللہ کو دیکھ نہ پایا, دکھائی نہیں دیتے تھے. اتنا سونا خدیجۃ الکبریٰ کا تھا, اتنا مال اور اتنی بڑی مالدار خدیجۃ الکبریٰ تھی. المختصر یہ کہ جب مال اکٹھا کر دیا جاتا ہے تو خدیجۃ الکبریٰ نے کہا اے مکے کے لوگوں, تم میرے شوہر کو مفلس کہا کرتے ہو, یعنی مفلس شوہر اور مالدار بیوی, تو سنو آج سے میں نے اپنا سارا مال محمد کو دے دیا ہے, اب وہ اس کے مالک ہیں. اب خدیجہ مالدار نہیں ہے بلکہ خدیجہ مفلس ہے اور محمد مالدار ہے. اب لقب الٹا ہو گیا, یعنی مالدار شوہر اور مفلس بیوی کے نام سے لوگ آپ کا تذکرہ کیا کرتے تھے. المختصر یہ رسول اللہ نے اس مال سے غریبوں کی دادرسی کی, غریبوں کو نوازا, مسکینوں کو نوازا. وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے چلے گئے. وہ مال اللہ کے رسول نے دھیرے دھیرے دین کی راہ میں لگا دیا, دین پر خرچ کر دیا. اس کے بعد اب میں وہ بات بھی بتا دوں جو اس رمضان مبارک کی 10ویں شب میں اماں خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہوا تھا. اللہ کے رسول خدیجۃ الکبریٰ سے بڑا پیار فرماتے تھے. وہ 10 رمضان مبارک کی شب تھی. خدیجۃ الکبریٰ نے رسول اللہ کو اپنے پاس بٹھایا, اعلان نبوت کر چکے تھے رسول اللہ. حضرت خدیجہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. آپ نے ارشاد عرض کیا اے میرے سرتاج, اے اللہ کے رسول,
میری بیٹیاں ہیں، زینب ہے، رقیہ ہے، ام کلثوم ہے، اور سب سے چھوٹی میری بیٹی فاطمہ ہے۔ میری بیٹیاں سب بڑی پیاری ہیں، لیکن مجھے فاطمہ سے بڑا پیار ہے۔ یہ کچھ رقم ہے، جب تم آپ فاطمہ کی شادی کرو تو یہ فاطمہ کے لیے تحفے کے طور پر دے دینا، ابھی میری بچی بڑی چھوٹی ہے، میں اس سے بڑا پیار کرتی ہوں، جب میری فاطمہ کا نکاح ہو تو یہ تحفے میں دے دینا۔ اللہ کے رسول سے یہ باتیں کرتی ہیں، اور اس کے بعد امام الانبیاء وہ آخری رات خدیجہ الکبریٰ کی کہتی ہیں کہ اب یہ آخری رات ہے، اب میں انتقال کر جاؤں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تبلیغ دین بھی فرماتے تھے، غریبوں کی دیکھ بھال بھی کرتے تھے، اور اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے تھے۔ اللہ کی طرف سے جو مال آیا تھا وہ مال اللہ کی راہ میں امام الانبیاء خرچ کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب مکے کے کافروں نے دیکھا، اوباشوں نے دیکھا، سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، نوبت یہ آ گئی کہ آج آخری رات یعنی وصال کی رات میں بھی خدیجہ کے مکان میں اتنا تیل نہیں ہے یا اتنی رقم نہیں ہے کہ چراغ میں تیل ڈال کر کے گھر میں روشنی کر لی جائے۔ فاقے پر فاقے ہوئے ہیں، آپ اپنی بیٹیوں کو نگاہ اٹھا کر کے دیکھتی ہیں، گھر کے اندر فاقہ ہے، سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اوباشوں نے کہا کہ ایک سہیلی تھی خدیجہ، کہا تم جاؤ، اور خدیجہ فاقے سے ہے۔ ایسے وقت میں جب انسان فاقے سے ہوتا ہے تو اس کے ایمان کو چھیننا بڑا آسان ہوا کرتا ہے۔ تم یہ بات کہنا کہ تم یہ کہہ دو ہم نے محمد کا کلمہ نادانی میں پڑھ لیا، لہذا محمد کے دین کو ہم چھوڑ رہے ہیں، کوشش کرنا جا کر کے ان کو مذہب اسلام سے پھیرنے کی۔ آپ کی سہیلی آتی ہیں، اور آنے کے بعد کہا کہ خدیجہ میں تیری بچپن کی سہیلی ہوں۔ کہا ہاں۔ کہا تو ملکہ عرب تھی، تیرے مکان میں تو سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے رہا کرتے تھے، تیرے مکان میں تو مشعلیں جلتی تھی، رات کا سما بھی دن کے سمان لگا کرتا تھا، رات بھی تیرے مکان میں دن لگا کرتی تھی، تیرے مکان میں ہزاروں لوگ، سینکڑوں لوگ دسترخوان پر کھانا کھایا کرتے تھے، لیکن آج کنگال ہو چکی ہے۔ ایک وقت وہ تھا جو ملکہ عرب اور رئیسی کے نام سے تجھ کو پہچانا جایا کرتا تھا، آج مفلس خدیجہ کے نام سے تجھے مکے والے جانتے ہیں۔ میں یہ چاہتی ہوں، اور مکے کے کفار، مکے کے جو سردار ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر خدیجہ کا انتقال ہو گیا تو ہم خدیجہ کو اس زمین میں دفن نہ ہونے دیں گے، لہذا تم یہ کہہ دو، ایک مرتبہ میں گواہی دے دوں گی جا کر کے کہ میں نے محمد کا کلمہ نادانی میں پڑھ لیا تھا، لہذا میں محمد کے کلمے کو چھوڑتی ہوں، محمد کے دین کو چھوڑتی ہوں۔ پھر تیرے مکان میں رات کی جگہ دن نظر آنے لگے گی، پھر تیرے مکان سے تیرے بچوں کا تیرا فاقہ دور ہو جائے گا، پھر تو مالدار ہو جائے گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ ان لوگوں نے مجھ سے کہا ہے۔ حضرت خدیجہ نے اپنے جسم کی پوری طاقت کو سمیٹا اور اٹھ کر کے بیٹھ جاتی ہیں، اور ارشاد فرمایا اے میری سہیلی سن لے، میں نے نادانی میں محمد کا کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ سینکڑوں مرتبہ، ہزاروں مرتبہ، لاکھوں مرتبہ، کروڑوں مرتبہ عقل و خرد نے میرے قدم کے طلبوں کا بوسہ لیا ہے، اس کے بعد میں نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے۔ میں نے اس لیے محمد کا کلمہ نہیں پڑھا کہ وہ میرے شوہر ہیں، نہیں، بلکہ محمد صلہ رحمی کیا کرتے ہیں، محمد جو ہے وہ غریبوں کی دیکھ بھال کیا کرتے ہیں، بیواؤں کا خیال رکھا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتے، محمد کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتے، محمد کے اندر آخری نبی ہونے کی ساری نشانیاں پائی جاتی ہیں، اور وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، آخری رسول ہیں۔ اس لیے میں نے کلمہ پڑھا ہے، لہذا میں یہ کلمے کو چھوڑنے والی نہیں ہوں۔ اور سن لے،
مکے کے کافروں سے جا کر کے کہہ دینا کہ میرے جنازے کو مکے والے کاندھا دیں نہ دیں، یقیناً اللہ کے نوری فرشتے میرے جنازے کو کاندھا دیں گے اور زمین غیرت کی زمین میں مجھے دفن کیا جائے گا۔ المختصر یہ میں رسول اللہ آ جاتے ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اللہ اکبر۔ رسول اللہ کا وہ ہاتھ رکھنا، رسول اللہ خدیجہ سے اتنا پیار فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے ایک بات کہہ دی، یا رسول اللہ آپ کیوں اس بوڑھی عورت کا ذکر کرتے ہو جو سرخ گالوں والی خدیجہ تھی؟ تو رسول اللہ کے چہرے پر غصے کے آثار نمودار ہوتے ہیں۔ مختصر یہ عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے مجھ سے تقریباً 1 مہینہ بات نہ فرمائی اور میں ڈرتی تھی، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتی تھی، اے پروردگار اپنے محبوب کے غصے کو ٹھنڈا فرما دے، ایسا نہ ہو کہ میری مذمت میں قرآن کی کوئی آیت نازل ہو جائے۔ المختصر یہ کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے سر پہ رسول اللہ نے ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھنے کے بعد ارشاد فرمایا خدیجہ تمہیں مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے یہ انعام عطا فرمایا ہے کہ جنت میں تجھے ایسا محل عطا فرمایا جو موتیوں سے بنا ہوا ہے اور وہاں کوئی شور و غل نہیں ہوگا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے اللہ کے حوالے چھوڑ دیجئے، اللہ کے سپرد چھوڑ دیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھروسے چھوڑ دیجئے اور آپ جائیے، اتنی دیر میں آپ میری مزاحمت پرسی کرو گے، میری عیادت کرو گے، آپ جائیے اور جانے کے بعد تبلیغ دین کیجئے، اتنی دیر میں آپ میرا حال پوچھو گے، اتنی دیر میں تبلیغ دین کرنے کے بعد نہ جانے کتنے کافروں کو کلمہ پڑھا کر کے مسلمان فرما دو گے، لہذا آپ چلے جائیے۔ اللہ کے رسول چلے جاتے تبلیغ دین کے لیے۔ وہ جو سہیلی آپ کو بہکانے کے لیے آئی تھی، کہا تھا خدیجہ اب مجھے بھی کلمہ پڑھا کر کے داخل اسلام کر لے۔ کہا کون سی وجہ ہوئی جو تو کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئی؟ تو تو خود مجھے ایمان چھیننے کے لیے آئی۔ تو کہا تھا سن، جو جس مذہب کے ماننے والوں کا یقین اتنا پختہ ہو وہ مذہب پھوٹا نہیں ہو سکتا۔ لہذا خدیجۃ الکبریٰ نے اس کو کلمہ پڑھایا اور داخل اسلام فرما لیا، ایمان میں داخل فرما لیا، اسلام میں داخل فرما لیا۔ اور خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین اما خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہو جاتا ہے، رسول اللہ تشریف لے کر کے آتے ہیں۔ رسول اللہ نے آپ کے جنازے کو اپنے کاندھے پر اٹھایا، رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ لوگ کہتے تھے یا رسول اللہ آپ کی آنکھیں اشکبار ہیں، کہا میرا سہارا جا رہا ہے۔ خدیجہ وہ تھی کہ جب لوگ مجھے پتھر مارتے تھے اور میرے پیشانی سے خون نکلا کرتا تھا، خدیجہ اپنا دوپٹہ باندھ دیا کرتی تھی اور مجھے تسلی دیا کرتی تھی کہ آپ جو کام کر رہے ہو وہ کام کرتے رہیے، یقیناً ایک نہ ایک دن آپ کا دین پھیل کر کے رہے گا، اللہ آپ کے دین کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ یہ عموماً ماں اس طریقے کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ ایک حکمت یہ بھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی عمر کی بیوی اس لیے دی گئی تاکہ جب کفار و مشرکین آپ کو ستائیں تو حضرت خدیجہ اپنے تجربے کی بنیاد پر آپ کو دلاسا اور تسلی دیں۔ المختصر یہ رسول اللہ خدیجۃ الکبریٰ کے جنازے کو اپنے کاندھے پر اٹھائے ہوئے ہیں، لحد میں اتارتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اور لحد میں اتارنے کے بعد لحد سے فرماتے ہیں اے قبر یہ خدیجہ ہے، خدیجہ یہ میرا سہارا ہے، اس پر رحمتیں نازل ہو، اس پر برکتیں نازل ہو، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہوں، یاد رکھنا یہ خدیجہ ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ قبر سے نکل آتے ہیں اور خدیجۃ الکبریٰ کی قبر پر آپ نے مٹی ڈالنے کی اجازت عطا فرمائی اور آپ قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے۔ اس وقت نماز جنازہ کا حکم نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کی برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال فرمائے اور ان کے صدقے توسل سے اور رمضان المبارک کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام مصیبتوں کو دور فرمائے، بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دے اور ہمارے بولنے میں جو بھی سہون قصدن ادبن تعظیمن نفسن مانن غلطی ہو گئی ہو مگر شرعی میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا
الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔